وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اسی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر سے اتنی تھکی ہوئی تھی لیکن پھر بھی یہاں آرام کرنے کے لیے جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ سارا دن تو کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی، اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر آیا۔ گھر چلیں؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلیں۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو تہنگ نے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی۔ آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ تہنگ نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظریں دوڑاتی۔ جب وائن کی نظر سڑک پر لیٹے بچوں پر پڑی تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب ضرور میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب تہنگ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سوں سوں آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں بالکل، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، تو تم رو رہی ہو؟ تہنگ نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ تہنگ خود بھی نہ سمجھ سکا کہ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا۔ شاید اس نے اس طرح سے کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بھکاری نہیں ہے؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہیں لیکن سڑک پر نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہ کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بھکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے قریب آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، یہ چابی پکڑو، فلیٹ نمبر 8، اور یہ کھانا بھی لے جاؤ۔ گاڑی پارک کر کے میں آتا ہوں۔ تہنگ نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے۔ کیا سوچیں گے وہ کہ یہ ہر چیز سے ڈرتی ہے؟ اسی لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ کر رکا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا نہیں لیکن پھر بھی وہ اسے بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے۔ وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا اور لفٹ نے انہیں ان کی منزل پر پہنچا دیا۔ تہنگ کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی، کبھی آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت بڑا نہ تھا۔ دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں وائن نے پورا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن۔ ہاتھ روم کا دروازہ کہیں نہ تھا۔ ضرور بیڈ روم کے ساتھ ہوگا، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کر لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے شاپر لیے اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ تہنگ کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اسے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اس کی نظر کچن کی طرف تھی۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ وائن نے اچھی بیویوں کی طرح یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔
پھر کھانا برتنوں میں ڈال کر لے آئی۔ دونوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، لیکن تھی بہت مزے کی۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کر آیا تھا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا۔ وائن نے سکون سے کھانا کھایا اور برتن نہ صرف اٹھا کر لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اپنی جگہ پر رکھ کر باہر آ گئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ تیانگ کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم آواز سنی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب لگا لیکن پھر جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا۔ اب وہ اسے کسی بھی بہانے سے میسر ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کی بات سن کر وائن خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے لے کر حاضر ہو گئی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ خود بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جانا، میں اس کمرے میں سوؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، بیکار میں تم ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی آئی ہو تم۔ اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں گا۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد گیلے ہاتھ اسکارف سے صاف کرتی باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کمرے میں جاتی ہوئی واپس پلٹی۔ کہو۔ تیانگ نے اس تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمینی اور باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ ٹیہنگ نے اپنے گال پر ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔